بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا عطا اللہ بنطالی صاحب رہائی کے بعد ان کا خطاب آپ سنیں۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا گستاخ ہے اور یہ اہل بیت کے فضائل کے قائل نہیں ہے، ان کے لیے بھی اس کی بات میں سنوانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح قائل نہیں ہے۔ تو آئیے وہ بھی سنیں اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دنیا دیوانی عمر دی ہے، دین دنیا دیوانی عمر دی، آزاد کعبہ آزاد کعبہ نشانی عمر دی ہے، دین دنیا دیوانی عمر دی ہے، دین دنیا عمر۔ ہماری جماعت کے پنجاب کے امیر جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف اللہ نے صحت کاملہ ان کے گردے واش ہوئے ہفتے میں 3 بار، لیکن آج ان کے بیٹوں نے انہیں روکا، ورنہ وہ خود تشریف لانا چاہتے۔ نعرہ تکبیر! امیر پنجاب مولانا اشرف علی صاحب! گجرات سے ہمارے مخدوم خطیب اسلام حضرت سید ضیاء شاہ مولانا سید شفاء اللہ شاہ شاہ جی کا ٹیلی فون تو مجھے اس وقت بھی آ گیا جب مجھے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، میں عدالت میں تھا۔ اس ٹائم میں نے ان کا فون سنا، انہوں نے تسلی دی، دعا دی اور فرمایا کہ زندگی میں یہ گھر میں آتے رہتے ہیں۔ آپ جتنے احباب یہاں ہیں، نوجوان احباب، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا پیار، اتنی محبت آپ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ میری ذات نہیں ہے، میں نے اللہ کی توحید کو اتنے نکھرے اور نتھرے ہوئے انداز میں ہمیشہ بیان کیا کہ میرا اپنا ضمیر اس پر مطمئن ہے۔ میں نے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کی سنت کو میں نے ہمیشہ بربلا بیان کیا ہے۔ جہاں تک صحابہ کی عظمت کی بات ہے، میں نے ہمیشہ سنجیدہ انداز میں بغیر کوئی فتویٰ لگائے اور کسی کو یزید کا اور سیدنا حسین کا کیا تقابل ہے جی؟ تم نے خواہ مخواہ تقابل بنا دیا۔ اللہ کے بندو، تم نے یزید اور حضرت حسین کا تقابل کیوں بنایا؟ مجھے اس پہ تعجب ہوتا ہے۔ یہ ساری دھرتی یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے، حضرت حسین کے قدموں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا